غیر اللہ کو ارے بابا شرک کائے کو بولتے ہو؟ حلت و حرمت کی بحث ہے، مختلف فی مسئلہ ہے میں اس کی حقیقت کہ بھئی ادب اسی میں ہے، اور کہاں ان کا پاک قدم، کہاں ہمارے ناپاک لب، کہاں ان کی سنہری جالی، کہاں ہمارے گندے ہاتھ. یہ دوسری بات. پس شرک یا اللہ چومنا، غیر اللہ کو چومنا شرک ہے، غیر اللہ کو چومنا شرک ہے. رات بھر تقریر کیا، گھر پہنچے آپ انتظام کرنا بند کرو، وہ انہیں پہ چھوڑ دو. تاج الاولیاء خود اپنا انتظام کریں گے، کائے کو بولتا ہے. حضرت گرامی اب جب وہ غیر اللہ کو چومنا شرک ہے یہ کہتے کہتے آئے گھر، اور گھر میں سو گئے. صبح اٹھے، نماز پڑھی، بیوی کے پاس گئے، اسٹینڈ اپ اتنی زور سے بولے کہ لڑکا بھی جاگ گیا. بیوی بولی کیا چلاتا ہے تو؟ مجھ کو سنی بریلوی سمجھا ہے، کائے کو چلاتا ہے تو؟ بولے چائے پلا دو. بیگم بیگم بالکل پارا ڈاؤن. اب وہ لڑکا رونے لگا تو بیوی نے کہا پہلے لڑکے کو چپ تو کرا پھر میں چائے بناتی ہوں. نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تھا، لڑکے کو اٹھایا اور باہر نکل گئے. باہر نکلو تاکہ چائے بن جائے. اب بیٹے کو چپ کرا رہے، رے بیٹا چپ ہو جائے، رے میرے لال، میری آنکھ، میرا دل، میرا دماغ، میرا کلیجہ، میری کلیجی، میری اسڑی، میری پچونی، رک جا، نہ رو بیٹا. چندا ماما دور کے، نہ رو. اب اس کے ایک دکان کھلی ہوئی تھی، وہاں سے ایک بسکٹ لیا، منہ میں ڈال دیا. لے بیٹا لے، دیکھ بہت اچھا بسکٹ ہے، پارلے کا بسکٹ ہے، لے بیٹا. اب منہ میں گھسیڑا، اور جیسے ہی منہ میں بسکٹ گیا لڑکے کو سواد ملا، اور سواد سے اس کا دماغ بدلا، اور رونا اس نے بند کیا. رونے سے جو لالی آ گئی تھی اور خوش ہونے سے جو ہریالی آئی، تو ہریالی اور لالی کا سنگم جب چہرے پہ دکھائی پڑا، باپ کا دل تھا آکرشت ہوئے. یہ گال چوما، یہ گال چوما، ٹھڈی چوم رہے تھے، ایک سنی دیکھ رہا تھا. اور اس نے پوچھا، اے مولوی عبداللہ، تیری گود میں اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ بولے بھائی عبید اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، یہ میرا بیٹا اسد اللہ. ہم نہیں جانتے یہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، ہم یہ پوچھتے اللہ ہے کہ غیر اللہ. کہا غیر اللہ ہے. کہا رات تو تم نے تقریر میں کہا تھا کہ غیر اللہ کو چومنا شرک. صبح صبح کھلی سڑک پر، نیلے آسمان کے نیچے، بے دھڑک، بے جھجھک، باہر. جب تو اپنے کو باہر نہیں بچا پایا تو یہ تو غوث و خواجہ کی مہربانی ہے کہ معاملہ باہر کا تھا، دکھ گیا. اس کا مطلب یہ چھوکرا بعد میں پیدا ہوا ہے، شرک پہلے ہوا ہے. اب جب رنگے ہاتھ پکڑا گیا تو بولا بھائی ہائے بھائی عبداللہ، معاملہ یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ غیر اللہ ہے. میں نے اس کو چوما ہے، نو ڈاؤٹ میں نے چوما ہے، مگر چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، چومنے کا تعلق محبت سے ہے. میں باپ ہوں، مجھے محبت ہے اس لیے چوما. چومنے کا تعلق کس از کنیکٹڈ ٹو لو، کس از ناٹ کنیکٹڈ ٹو ورشپ. اس کا تعلق پوجا سے نہیں ہے، پریم سے ہے. چومنے کا تعلق پوجا سے نہیں ہے، پریم سے ہے. چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں.
محبت سے ہے، عبادتاً چوما نہیں جاتا، محبتاً چوما جاتا ہے۔ تب سنی نے کہا اب ہم تم اس پوائنٹ پر ایک ہو گئے کہ چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں محبت سے ہے، مگر ہماری تیری قسمت میں فرق یہ ہے کہ تجھے گھر والوں سے محبت ہے، تم گھر والوں کو چومتے ہو، ہمیں اللہ والوں سے بھی محبت ہے، اللہ والوں کو بھی چومتے ہیں۔ ایک بات سن لو، میرا نبی دنیا سے شرک مٹانے آیا، شرک مٹانے آیا، کعبے کے اندر ہو یا مکے میں ہو، مدینے میں ہو یا عراق میں ہو، پوری دنیا میں شرک کو مٹانے کے لیے نبی آیا کہ نہیں؟ اور گئے بتوں کو باہر کر دیا، کعبے کو پاک کر دیا، پوجنا بند ہو گیا، چومنا بند نہیں ہوا۔ اگر چومنا بھی شرک ہوتا، اگر پتھر کو چومنا شرک ہوتا، پتھر کو پوجنا شرک تھا، پوجے جانے والے پتھر نکال دیے گئے، لیکن چوما جانے والا آج بھی لگا ہوا ہے۔ اور توجہ چاہوں گا، ایک بات بتاؤ، نبی بڑے ہیں کہ حجر اسود بڑا ہے؟ درجہ کس کا بڑا ہے؟ وہ بڑے ہو کے چھوٹے کو چومے، پاگل ہو گیا، چھوٹا ہو کے بڑے کو نہیں چھومتا۔ ایک تیسری بات یہ بتائیے، ارے اس پہ رسول پاک کا لب لگا ہے، نبی کریم نے چوما اس لیے چومتے ہیں، نبی نے چوما، نبی نے چوما، رسول پاک نے چوما اس لیے ہم چومتے ہیں۔ اگر رسول نے چوما تو ہم بھی نہیں چومتے۔ اس پہ دیکھ، قسمت دیکھ، حجر اسود کی قسمت دیکھ، نبی نے چوما۔ کیسے چوما؟ ایسے نہیں، ایسے نہیں، آواز بھی نہیں، رسول پاک نے لب لگایا اور ہٹا لیا، لب لگا بس۔ تو اس حجر اسود کو تم مہتو دیتے ہو جس پر رسول کا لب لگا۔ توجہ چاہوں گا، حجر اسود تو ہے کیا؟ تو وہی تو ہے جس پہ نبی کا لب لگا۔ تو حجر اسود وہ ہے جہاں نبی کا لب لگا، اور گنبد خضرا وہ ہے جہاں نبی کا سب لگا۔ نبی نے پتھر کو چوما، ہم پتھر کو چوم گئے۔ نبی نے آدمی کو کہاں چوما کہ ہم آدمی کو چومے؟ نبی نے بشر کو نہیں چوما جو ہم بشر کو چومے۔ نبی نے انسان کو نہیں چوما جو انسان کو چومے۔ پتھر میں حجر اسود کو چوما، حجر اسود کو چوم لیں گے، آدمی کو نہیں چوما، نہیں چوما، آدمی کو نہیں چوما، بشر کو۔ تو بھی ایسے تیور سے بول کہ میرے نبی نے پتھروں میں حجر اسود بھی چوما ہے اور بشر کو بھی چوما ہے، انسان کو بھی چوما ہے، آدمی کا بھی بوسہ لیا ہے رسول پاک نے۔ خود ہی بتا، امام حسن کو چوما ہے کہ نہیں؟ امام حسین کو چوما ہے کہ نہیں؟ حسنین کریمین کو چوما ہے نہیں؟ کبھی پیشانی حسن کو چوما، کبھی گلو حسین کو چوما، حسن کو بھی چوما، حسین کو بھی چوما۔ اللہ کے گھر میں حجر اسود کو چوما، اپنے گھر میں حسن حسین کو چوما، اور اپنے غلاموں کو راستہ دکھا دیا، اے میرے دیوانو، ایسا حجر ملے تو حجر چومو، ایسا بشر ملے تو بشر چومو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک انہیں بڑے ہو کر کے بھی چوم لیا۔ ایک بات بولوں، چومنا شرک نہیں ہے میرے بھائیوں، شرک توڑ ہے۔ چومنا شرک میں پھنساتا نہیں ہے، بچاتا ہے۔ نہیں چومو گے تب خطرہ ہے۔ شرک کا خطرہ ہے نہیں چومنے میں، چومنے میں تو معاملہ صاف ہو گیا، چوما شرک سے صاف ہو گئے۔ یہ شرک توڑ ہے، شرک شکن ہے۔ اتار دوں آپ کے دماغ میں، عجیب بات کہہ رہا ہوں نا، چومنا شرک نہیں، شرک توڑ ہے، شرک شکن ہے، شرک بیرودھی ہے۔ ایک بات بتاؤ، اتنا بڑا مجمع اتہاسی کا جدھر دیکھتا ہوں آدمی دکھائی دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ مانو سونامی ہے۔
اگر ایسے ہی پریم سے جیسے آئے ہو ایک ہو جاؤ، اپنا دل سب صاف کر لو، نکال دو دشمنی، نکال دو مال و دولت و جائیداد کے لیے لڑنا بھیڑنا، جانا تو قبر ہی میں ہے۔ جب بہادر شاہ ظفر بادشاہ ہو کے سکون سے نہیں مرا تو تو سادھارن جن ہو کر کیا سکون سے جی پائے گا؟ 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کہیں تمہیں بھی نہ کہنا پڑے کتنا ہے بد نصیب فلاں دفن کے لیے۔ اس لیے آپس میں ایک ہو جاؤ۔ جو دنیا تجھے چھوڑے گی تو پہلے کیوں نہ چھوڑ دے؟ جو دنیا تجھے ایک دن لات مار کے قبر میں ڈھکیلے گی تو جیتے جی اس دنیا کو لات کیوں نہیں مار دیتا؟ اس لیے میں آپ کے دماغ میں اتارنے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ اتاروں گا۔ تم اپنا کان بھی بند کرو گے تب بھی اتاروں گا، تم اتارنے نہیں دو گے تب بھی اتاروں گا۔ آج میں اسے دربار میں ہوں کہ اتاروں گا، آج اترے گا، اور نہیں تو خود ہی منچ سے اتر جاؤں گا۔ مجھ کو اتارنے کے لیے آندولن نہیں چلانا پڑے گا۔ ایک بات بتاؤ، اللہ کو چھو سکتے ہو، پکڑ سکتے ہو ایسے؟ اللہ کو چوم سکتے ہو؟ کس کر سکتے ہو اللہ کو؟ بوسہ لے سکتے ہو اللہ کا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ مکان و مکانیات سے پاک ہے، تعین و تعینات سے پاک ہے، حد و حدود سے پاک ہے، شکل و اشکال سے پاک ہے، سیما و سیماؤں سے پاک ہے، لیمٹ و لیمیٹیشن سے پاک ہے، آکار ہی نہیں ہے، نراکار ہے۔ تو جب آکار نہیں تو پکڑو گے کیسے، چھوؤ گے کیسے، چومو گے کیسے؟ تو اللہ کو چوما؟ بولو بیچ والوں بتاؤ، اللہ کو چوم سکتے ہو؟ چوما جا سکتا ہے؟ پیچھے والوں، اللہ کو چوما جا سکتا ہے؟ یہ طے، فائنل، ڈن، انتم، آخری بات، اللہ کو چوم نہیں سکتے۔ جب یہ طے ہو گیا، توجہ، جب یہ طے ہو گیا کہ ہم اللہ کو چوم نہیں سکتے تو یہ بھی طے ہو گیا جسے چوم لیں گے وہ اللہ ہو نہیں سکتا۔ جب اللہ کو چوما ہی نہیں جا سکتا تو جسے چوم لیں گے وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جس طرح عیسیٰ مسیح کے معجزات کو دیکھ کر لوگوں نے انہیں ابن اللہ کہہ دیا، کہیں غوث و خواجہ کے چمتکار کو دیکھ کر، کہیں تاج الاولیاء کی کرامتوں کو دیکھ کر، کہیں بابا تاج الدین کی محیر العقول باتوں کو دیکھ کر، کہیں بابا تاج الدین کے چمتکاروں کو دیکھ کر، کہیں ان کی طاقت توانائی کو دیکھ کر، کہیں ان کی روحانیت کی شکتی دیکھ کر، کہیں لوگ تاج الدین کو خدا نہ سمجھنے لگے۔ انہیں چوم لو، ہم چومیں گے تو عقل کہے گی ہم نے انہیں چوم لیا ہے، یہ خدا ہو نہیں سکتے، یہ خدا ہو نہیں سکتے۔ نعرے کے لیے میں ہاتھ جوڑ چکا ہوں کہ نعرہ نہ لگائیے، میں آپ کو 140 نعرہ کل دے دوں گا۔ آپ آئیے گا، میں ٹیپ کر کے نعرے تکبیر دے دوں گا۔ تو ہاں، تسلسل بات کا ٹوٹ گیا نا۔ یہ تو جیسے لگتا ہے میری تقریر روکنے کے لیے نعرہ ہے یا بڑھانے کے لیے۔ میں بولا یہ جلسہ نہیں ہے، تم جلسے کی طرح یہاں مت بیٹھو، یا بھکاری کی طرح بیٹھو۔ تو اب اگر ہم نے انہیں چوم لیا تو شرک کیسے ہوگا؟ اس نے تو ہمیں اس چیز سے بچا لیا۔ آپ بتاؤ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں پشت مبارک پر امام حسین ہے، سجدے میں رسول، پیٹھ پر حسین۔ ہوا کیا؟
علماء کرام فرماتے ہیں نبی کریم نے سجدے کو لمبا کر دیا. نبی کریم نے سجدے کو لمبا کر دیا. میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا بچپن میں، لمبا کر دیا کیا مطلب؟ کیا سجدہ ربڑ ہے جس کو کھینچ کے لمبا کر دیا؟ بعد میں سمجھ میں آیا تسبیح بڑھ گئی. سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ 3 بار کہہ کر سرکار سر اٹھا سکتے تھے، 5 بار، 7 بار. لیکن جب پشت پر حسین بیٹھ گئے تو گنتی بند. پیٹھ پر نواسہ پر بیٹھ جائے تو سجدے کی تسبیح کی گنتی بڑھ جائے. اب جب تک پیٹھ پر حسین ہے تب تک سجدے میں نبی ہے. اب نبی کا سجدہ نبی کی مرضی سے مکمل نہیں ہوگا. اب حسین کی رضا چاہیے. حسین اترے تو مصطفیٰ سر اٹھائیں. کتنے قیمتی ہیں حسین، کتنے بے مثال ہے حسین. امتی تو امتی، بندگی میں نبی نے خیال رکھا ہے. نبی نے خیال رکھا. تسبیح بڑھ گئی، تسبیح بڑھ گئی، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی بڑھ گئی. کاؤنٹنگ ختم، شمار کرنا بند. تو اس وقت منو استھتی نبی کی کیا رہی ہوگی؟ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے انالیسس کرو. واٹ واز دا سائیکولوجیکل آؤٹ لک تھنکنگ آف پروفیٹ ڈیورنگ دیٹ سچویشن؟ اس استھت میں کہ پیٹھ پر حسین ہے اور نبی منہ سے کہہ رہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. منہ سے، زبان سے نبی کیا کہہ رہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اور دل میں کیا خیال کر رہے ہیں؟ ابھی حسین اترے نہیں، ابھی اترے نہیں. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. ابھی اترے نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. ابھی بھی پیٹھی پہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. یعنی منہ سے سرکار فرما رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اور دل و دماغ میں ہے کہ حسین ابھی اترے نہیں، ابھی پیٹھی پہ ہیں. بہت نازک راستے سے گزرنا ہے مجھے، آپ بھی سلامتی کے ساتھ میرے ساتھ چلیے. ربی کریم زبان سے کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور دل میں آ رہا ہے ابھی اترے نہیں، ابھی اترے نہیں، ابھی اترے نہیں. توجہ چاہتا ہوں 2 جملے پر. ارے حسین آپ ہیں کیا؟ آپ کی سیما میں نہیں سمجھ سکتا. ارے رسول زبان پہ ذکر خدا، سجدے میں زبان پہ ذکر خدا، دل میں خیال حسین. اگر امام حسین پیٹھ پر نہ بیٹھے ہوتے تو نبی کریم سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہہ کے، 5 بار کہہ کے، 7 بار کہہ کے سر اٹھا سکتے تھے. بیٹھ گئے تو تاثیر یہ ہوئی کہ گنتی ختم. رعایت حسین میں سجدہ طویل ہو گیا، تسبیح بڑھ گئی. یہ امام حسین کے بیٹھنے کا اثر ہے. اللہ کرے یہ نازک مضمون سمجھ میں آ جائے. تو جب سوچتا ہوں یہ تاثیر ہے کہ نبی کی پیٹھ پر بیٹھ جائیں تو نبی کا سجدہ طویل ہو جائے، تسبیح بڑھ جائے. اور تب حسین بچپن میں آئے، بچے ہیں، تو سوچ میں پڑ گیا کہ جب بچپن میں اتنا اثر تھا تو 55 میں ابتدا کا یہ عالم ہے تو انتہا کا عالم کیا ہوگا. ایک بات اور بتاؤں، کافی دیر کے بعد، اللہ جانے کتنی دیر میں، امام علی مقام شہید اعظم حسین ابن علی
اپنے نانا کی پیٹھ پر سے اتر گئے. نبی نے اپنی نماز پوری کی، دوہرایا نہیں، سجدہ سہو بھی نہیں کیا، نماز خراب بھی نہیں ہوئی. ورنہ سجدہ سہو کرتے یا دوہراتے. سجدے کو لمبا کیا خیال حسین میں. حسین کے خیال نے سجدے کو لمبا کروا دیا، اور رسول پاک نے بعد میں دوہرایا نہیں، سجدہ سہو بھی نہیں کیا، نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی. ایک بات تازہ بات کی سروحانی دھرتی پر اعلان کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین اپنی تمام عظمتوں، رفتوں، بلندیوں، بلند پائیگیوں کے باوجود، امام حسین اپنے تمام فضائل و کمالات کے باوجود، امام حسین اپنی صداقت و عدالت و سخاوت و نجابت و سیادت و امامت و خلافت و قیادت کے باوجود امتی ہیں. اپنی تمام ہماگیر شخصیت کے باوجود امام حسین امتی ہیں. نبی نماز میں، امتی خیال میں. نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی تو ناگپور کے ان دیوانوں سے کہو کہ جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ ایک بات بتاؤ حضرات گرامی، میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا، آپ جلسہ سمجھ کے سنیے گا، جلسہ سمجھ کے جگہ لیجئے گا. جلسہ سمجھ کر کے بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے ہاتھ صرف جلسہ ہی لگے گا. لیکن آپ فقیر بن گئے، سمرپت ہو گئے، اور جس روپ میں انہوں نے رکھا راضی رہے. جس جگہ بٹھا دیا، جس جگہ کھڑا کر دیا کھڑے رہے، اور ان کی اچھا کو سروپر سمجھا. تو تاج الاولیاء نے بلایا ہے. جتنے ادب سے رہو گے اتنا ہی دامن بھر کے جاؤ گے، کیونکہ یہ درسگاہ نہیں ہے، مے خانہ ہے. یہاں پلانے والا تیار ہے، پینے کا سلیقہ چاہیے. ہم سے نبی کریم نے کہا تھا کہ نماز پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، کان کا تارا ہو. ایسا نہ ہوئے تو ایسی نماز پڑھو کہ یقین کرو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اچھی نماز تو ہے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اب جب ہم خدا کو دیکھیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ دنیا یاد رہے گی ایک جلوے میں طور کا کیا حال ہوا، اور دیکھنے والے کا کیا حال ہوا. خرّ موسیٰ صعقا، گرے موسیٰ بے خود. اب اگر گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، ہم تو کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کو تو پہلی صف دکھائی پڑتی ہے، اور پہلی صف میں کھڑے ہو جائے تو امام صاحب دکھتے ہیں، اور کبھی مجھے امام بنا دیا جاتا ہے تو محراب دکھتی ہے. آپ کو کیا دکھتا ہے؟ اچھا میری تیری جماعت چاہے جیسی ہو، پر جب نبی تو نماز میں کھڑا ہوگا تو خدا کے قریب ہوگا، رکوع میں اور سجدے میں تو بالکل قریب. تو نبی جب سجدے میں تھے تو نبی اور خدا کے بیچ کوئی پردہ نہ تھا. پیغمبر حالت سجدہ میں رب کے قرب خاص میں پہنچ گئے تھے، اور وہاں تک خیال حسین. حسین تم کتنے قیمتی ہو. ذہن نبی میں اتنا تصور حسین. دیکھو ایک بات اچھی طرح سے سمجھ جاؤ، یہ امام حسین کو یہ عظمت ملی کیسے؟ فزیکل پروٹیکشن آف حسین. حسین کے جسم کو بچا رہے ہیں نبی، کیونکہ پیٹھ سے گرنے میں جان کا خطرہ نہیں تھا.
امام حسین کے جسم کی حفاظت نبی اتنے جذبے سے کہ سجدے میں ہوں یہ بھی نہیں سوچا، نماز میں ہوں یہ بھی نہیں سوچا، حسین کے جسم کو تکلیف نہ ہو، اس جسم کی اتنا خیال کیوں؟ یہ اسپیشل جسم ہے، کوئی خاص جسم ہے۔ ارے بچوں کا جسم بنتا ہی ہے ماں کے خون سے۔ ہماری وہ ماں بہنیں جب پیٹ میں ان کے بچہ آتا ہے تو وہ 30 دن نماز پڑھ سکتی لگاتار، کیونکہ نماز کو جو روکتا تھا وہ رک گیا۔ پیٹ میں بچہ آیا، خون ڈائیورٹ ہو گیا، باہر نکلنا بند ہو گیا۔ ہماری ماں بہنوں کو پیریڈ نہیں ہوا کیونکہ وہ ڈائیورٹ ہو گیا بچے کی طرح۔ لیکن اگر پیٹ خالی ہو، حمل سے نہ ہو، ناگپور تو ناگپور، بدرب تو بدرب، بھارت تو بھارت، پوری دنیا میں کوئی جوان عورت نہیں ہے جو 30 دن نماز پڑھے لگاتار، مسلسل، کنٹینیوس 30 دن۔ ارے کوئی 20 دن کے بعد چھوڑے گا، کوئی 21 دن کے بعد چھوڑے گا، 3 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، ناپاکی کی حالت ہوگی، نماز معاف ہے۔ ہماری ماں بہنوں کے لیے نماز معاف ہے۔ ناپاکی میں قرآن نہیں چھونا، نماز پڑھنا، نماز بھی نہیں پڑھنا۔ روزے کا مہینہ ہے تو روزہ بھی نہیں رکھنا، ناپاکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی عورت چاہے کتنی ہی زاہدہ ہو، عابدہ ہو، عارفہ ہو، کاملہ ہو، چاہے وقت کی رابعہ بصریہ ہو، لگاتار کنٹینیوس بغیر ناغہ کے 30 دن نماز نہیں پڑھ سکتی۔ لیکن اسی دنیا میں جہاں کوئی جوان عورت 30 دن تک نماز نہیں پڑھ سکتی، ایک عورت، اونلی ون، ایک خاتون، ایک ہی عابدہ، ایک ہی زاہدہ جو 30 دن تک نماز پڑھتی تھی، اس عورت کا نام ہے خاتون جنت فاطمہ الزہرا۔ سیدہ فاطمہ زہرا سال میں 365 دن میں 365 دن لگاتار نماز پڑھتی تھی۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے، کیونکہ حوروں کو نہ حیض ہے نہ نفاس ہے۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، پاک پیغمبر کی پاک بیٹی اونلی فاطمہ زہرا، کیول فاطمہ زہرا، صرف سیدہ فاطمہ، جنہیں حیض نہیں تھا، وہ خون نہیں تھا۔ اب میں پوچھتا ہوں، جب وہ خون نہیں تھا تو اسی خون سے تو بچے بنتے تھے۔ اب جب وہ خون فاطمہ میں ہے ہی نہیں تو امام حسن کس چیز سے بنے؟ امام حسین کس مٹیریل سے بنے؟ جسم حسن، جسم حسین، بشرائے حسن، بشرائے حسین پھر کس چیز سے بنا؟ جس خون سے بچے بنتے ہیں وہ جب سیدہ فاطمہ میں نہیں تھا تو پھر کس چیز سے بنے؟ ارے تو کیا جواب دے گا؟ یہ تو کوئی عاشق رسول سے پوچھ، تب وہ بتائے گا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا۔ تو امام حسن کا بدن نور سے، امام حسن کا بدن نور سے، اسی لیے جب نور پہ نور تھا تو نور نے نور کا خیال کیا۔ یہ جسم فاطمہ کے اسی پاکیزہ شکم سے بنا، یہ جسم رب کی اسی ربوبیت کاملہ کا مظہر ہے۔ یہ جسم وہ گندے خون سے نہیں بنا ہے جسے میں گرنے دوں، یہ جسم اس پاکیزہ خون سے بنا ہے جس کے بارے میں میرا ایک امتی اعلان کرے گا
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ فاطمہ کا وہ نور جب حسن کی صورت میں آیا تو پوری امت میں ایکتا پیدا ہو گئی۔ فاطمہ کا وہی نور جب حسین کی صورت میں آیا تو یزیدیت کی دھجیاں اڑ گئیں۔ فاطمہ کا وہی نور جب غوث اعظم کی صورت میں آیا تو بغداد کے اندھیروں میں اجالا پھیل گیا۔ فاطمہ کا وہی نور جب اجمیر میں نظر آیا تو نہ جانے کیسے کیسے یودھاؤں کے یدھ کا مزاج بدل گیا۔ اور وہی نور جب ناگپور کی دھرتی پر آیا تو تاج الاولیاء کی صورت میں پورے ناگپور کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ اب نعرہ لگاؤ تو سمجھائیں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد جشن تاج الاولیاء۔ ایک بات اور اچھی طرح سے سمجھتے چلیے آپ، ہم جب نماز پڑھیں اور نماز میں دنیا کا خیال نہ آئے تو کتنی بڑھیا نماز ہوگی۔ اور ہم لوگوں کا حال تو اتنا برا ہو گیا ہے کہ ایک مرید اپنے پیر کے پاس گیا اور کہا حضور بہت ضروری چابی تھی، تالی تھی، کنجی ہم بھول گئے کہاں رکھے ہیں، کیا کریں، کہیں نماز پڑھو۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا تو دنیا بھر کے خیالات نماز میں آتے ہیں، یہ بھی خیال آ گیا کہ کہاں رکھا ہے۔ میں ایک ایسے نمازی کو جانتا ہوں ہم شبیہ غوث اعظم شیخ المشائخ حضرت سید علی حسین جو تاج الاولیاء سے ملاقات ان کی ہو چکی اور ان کے فرمانے پر انہوں نے اپنے مرید و خلیفہ کو فقیہ اعظم کو شعر بنا کر کے یہاں بھیجا تھا۔ حضرت مفتی عبدالرشید خان صاحب علیہ رحمت و رضوان کو بابا تاج الدین کی ایما پر حکم پر انہیں بھیجا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ان کو مانتا ہے ان کے آس پاس رہتا ہے، جو نہیں مانتا اس کو شہر کے باہر کروا دیتے ہیں۔ اپنے چاہنے والوں کو اپنے چرنوں میں رکھ لیتے ہیں، ورنہ بقیہ لوگوں کو شہر بدر کر دیتے ہیں۔ یہ سبھی لوگوں کا اندرونی حکومت کا معاملہ، اوپر سے میں کیا بول سکتا ہوں۔ تو شیخ المشائخ آئے اور جیسے ہی دیوا قریب آیا تو تاجدار دیوا شریف وارث الاولیاء حضرت والی سے پاک اپنے مرید سے بولے سنو سنو جی، لوٹا لاؤ پانی لاؤ، لوٹا لاؤ پانی لاؤ، لوٹا۔ وہ مرید دوڑا دوڑا گیا، انہوں نے وضو کیا۔ سرکار اشرفی میاں آئے، ادھر سرکار وارث پاک، دونوں کے ہونٹ سلے ہیں، آنکھ کھلی ہے، بات ہو گئی۔ اشرفی نانا جو تھے وہ مسجد کی طرف چلے گئے، پیچھے پیچھے بھی چلے گئے، جماعت میں یہ بھی کھڑے ہو گئے۔ اب سب چوں چوں، خسر 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 خسر۔ پہلی بار تو نماز پڑھتے ہوئے دکھے۔ میں کیا بولا؟ نماز پڑھتے ہوئے دکھے، میں نے یہ نہیں کہا کہ نماز پہلی بار پڑھا۔ اللہ والا وہ نماز چھوڑے؟ اب تم کو نہیں دکھتا، نہیں دکھے گا، تم کو دکھانے کے لیے وہ پڑھتے ہی کب ہے؟ یہ تو دکھانے کی شوقین جماعت دوسری ہے۔ اگر تم نہیں دیکھتے ہو تو دروازہ کھٹکھٹا کے دکھاتے ہیں، نہیں تو 40 دن کے لیے جاتے ہیں کہ اب تو تیرے باپ کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ ابے اللہ کے لیے کرو نا،
یہ دکھانے کے لیے کیا؟ تو سرکار وارث پاک جب پہلی بار دکھے تو چینی گوئیاں شروع ہو گئی. جو منہ لگا خادم تھا اس نے پوچھا حضور یہ پہلی بار آپ دکھے ہیں، لوگ سوال کر رہے ہیں. کہا بھائی ایسا ہے کہ میں بڈھا ہوں، ضعیف ہوں، ناتواں ہوں، میں زیادہ دوڑ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا. کہ حضرت اس کا کیا مطلب؟ کہ اس کا مطلب نہیں سمجھتے، امام صاحب ہمارے جوان ہیں، اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں، پڑھتے تو ہیں سورہ فاتحہ، خیال رہتا ہے کہ ابھی مچھلی بازار میں جا کر کے مچھلی لینا ہے اور وہاں سے پہنچ کر کے وہ بنیے سے بات کرنا ہے، پورا حساب کتاب لے کے بعد بیوی کو جا کر کے پیسہ دینا، وہاں سے پگار لینا ہے اور وہاں کے بعد ٹیوشن کرنا ہے. اللہ اکبر. اب جب میں نے نیت کی ہے پیچھے اس امام کے، تو جہاں جہاں وہ جائے وہاں وہاں ہم بھی جائیں. رکوع میں جائے تو رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں تو سجدے میں جائیں، جہاں جہاں جائے. تو میں بڈھا آدمی اتنا پیچھا نہیں چل سکتا. اور یہ کہ چوچا شریف سے آل رسول آیا، اللہ اکبر کہا، خود بھی نہیں ہلا، مجھے بھی نہیں ہلنے دیا. نماز یہ ہے دنیا کا خیال نہ آئے. یہی وجہ ہے کہ تیر چبھ گیا بہت بے تکا کو چن لیا رسول اللہ نے امت کو بچانے کے لیے. اور آج ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اسی امام حسین کی اولاد پاک تاج الاولیاء سید محمد تاج الدین کی صورت میں ہمیں بچانے کے لیے. فرق صرف اتنا ہے کہ کربلا میں حسین نے یزیدیوں سے ہمیں بچایا، تاج الدین نے ہم کو پلیدیوں سے بچایا، برے افکار سے بچایا. آتما کا شدھی کرن ہوا، مانوتا کی کوپلیں کھلنے لگی، مانو سماج میں نکھار آ گیا. آپ کیا آئے بہار آ گئی، آپ کیا آئے ادھیاتم کا ساگر موجیں مارنے لگا، آپ کیا آئے خدا کے وجود کی دلیل بن گئے. تاج الدین خدا ایگزسٹ کرتا ہے اس کا پروف بن گئے. تاج الدین خدا کی قدرت کاملہ کا مظہر بن کر کے آئے. تاج الدین غوثیت کبریٰ کے نشان بن کر کے آئے. تاج الدین قطبیت کے علم بردار بن کر کے آئے. تاج الدین. میرے دوست ایک بات اچھی طرح سے سن لو، آج بڑے بڑے ودوان ہیں، پروپیگنڈے کا سہارا لیتے ہیں، کیسٹوں کے ذریعے، سی ڈی کے ذریعے. اگر مجھے یوگ کرنا آتا ہے تو میں چاہوں گا کہ کشمیر سے کنیا کماری تک اس کی پرسدھی ہو جائے، شہرت ہو جائے، پرچار ہو جائے. اگر میں اچھی کویتا لکھتا ہوں، اب میں اس کے لیے میں پیر بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے بھی بڑے بڑے جگاڑ ہیں. دو چار ڈھنڈوچی داہنی طرف، دو چار ڈھنڈوچی بائیں طرف لے کے چلنا پڑتا ہے. اتنا بڑا مجمع دیکھنے کے بعد وہ دل میں میرے بھی خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ کاش آدھے تو مرید ہو جاتے تو مزہ آ جاتا. اب میں نے اپنا ایک ٹیپ ریکارڈ اوپر کیا، بول موقع اچھا ہے، موقع اچھا ہے، زندہ ولی ہے، زندہ ولی ہے، کیسے بھی لاؤ. غوث اعظم کا پوتا ہے، غوث اعظم کا پوتا ہے، مخدوم اشرف کے خاندان کے، مخدوم اشرف کے، غوث الاعظم کا خون ہے، لاؤ کھینچ کھینچ کے لاؤ. پھر بھی ماننے والے سے زیادہ نہ ماننے والے. ایک طرح یہ جگاڑ کے بعد لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کرنے کے بعد موقع اچھا، جس کو مرید ہونا ہو جائے، مرید ہونا ہو جائے، مرید ہونا ہو جائے. رسی پکڑا رہے ہیں، ڈنڈا پکڑا رہے ہیں، چادر پکڑا رہے ہیں.
شوق ہے. پہلے مرید پیر ڈھونڈتا تھا، اب پیر لوگ مرید ڈھونڈ رہے ہیں. ہمارے مخدوم اشرف بادشاہ چھوڑ کر 2 سال پیدل چلے تب پیر ملا. 12-14 سال تک تپسیا کیا تاج الاولیاء نے تب پیر ملا. اب تو مرید گھر بیٹھا رہے، پیر خود ہی ٹپک پڑتا ہے. لیکن جب وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی مجھے مقرر ہی نہیں سمجھتا، کوئی خطیب ہی نہیں سمجھتا، کوئی کامل نہیں سمجھتا، کوئی عامل نہیں سمجھتا. یہ کب تک ڈھورچیوں کے بل پر، شور مچانے والوں کے بل پر ہم چلتے رہیں گے؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ چکر میں نہیں ہیں لیکن دنیا انہیں نہیں جانتی. ایک دن لگتا ہے یہ جاننے میں کہ بھارت کا پردھان منتری کون بنا. 100 کروڑ لوگ جان جاتے ہیں. 1 گھنٹے میں 100 کروڑ لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ بھارت کا پردھان منتری کون ہے. اس لیے کہ ہندوستان میں جتنے چینل ہیں سب بولنے لگتے ہیں. DD1 DD2 سے بھی آوازیں آنے لگتی ہیں. جتنے چینلز ہیں وہ سب بولنے لگتے ہیں، جتنے پیپر ہیں سب چھپنے لگتے ہیں. تو ایک وزیر اعظم کے نام کو پھیلانے کے لیے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب بولتی ہیں کہ یہ پردھان منتری بن گیا. سمجھ میں آتا ہے جب انیس بھائی کو منسٹر بنایا گیا اور ناگپور نے جان لیا تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک آدمی جو کٹیے میں رہتا ہو، جو پاگل خانے کے کسی گوشے میں ہو، جو راجا کے کسی کونے میں ہو، جو کسی پیڑ کی چھایا میں ہو، جو کبھی ندی کے کنارے پتھر میں ہو، جو اخبار والوں سے بولتا نہیں، چینل والوں سے کچھ پوچھتا نہیں، ٹی وی والوں سے کچھ رابطہ رکھتا نہیں، اس دنیا نے کیسے جانا؟ آج میں تاج الاولیاء، مجھے معاف کیجیے گا، مخدوم سبلانی کے وسیلے سے، غوث زمانہ کے وسیلے سے آپ کے اس ادھیاتمک منچ پر، آپ کے اس روحانی مجمع میں غوث اعظم کا یہ نالائق پوتا، غریب نواز کے کارخانے کا سب سے معمولی پرزہ، مخدوم سبلانی کی نیل کو پی کر کے جینے